آج کے درس میں جو 21ویں شب تھی اس کی طرح باقاعدہ کچھ مسلسل آیات کا درس نہیں ہے یہ، بلکہ اصلاً تو ایک موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے جس میں قرآن شریف کی مختلف آیات کو ہم ریفر کریں گے اور ان کے ذریعے اس موضوع یا اس ٹاپک پر غور و فکر کریں گے۔ اور اس کی شروعات کی ہے ہم نے اس موضوع کی سورہ صف، 61 سورت نمبر 61 ہے، 61ویں سورت سورہ صف، اس کی آیت نمبر 9 سے، آیت نمبر 9 سے۔ یہ اس میں 2 رکوع ہیں، پہلے رکوع کی آخری آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس دین کو جتنے اور نظام ہیں دنیا کے اندر، جتنے اور سسٹمز ہیں دنیا کے اندر، ان سب کے اوپر اس دین کو غالب کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اور مشرک کا مطلب یہاں اس آیت میں خالی وہ مورتیاں پوجنے والا نہیں ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، دین کیا چیز ہے؟ دین ایک سسٹم ہے اور ایک نظام ہے۔ میں اس کو ذرا سا اور تفصیل سے ابھی ذرا سا رک کر کہوں گا۔ ایک سسٹم ہے اور ایک نظام ہے۔ اس نظام کے کچھ فیچرز ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں۔ دنیا میں اور بھی بہت سے قانون ہیں جو رائج ہیں دنیا کے بہت سے ملکوں میں۔ وہ سارے قانون اور وہ سارے سسٹم اور وہ سارے نظام جو کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتے انسانیت کو، اللہ نے اپنے رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اس سسٹم اور اس نظام کو، جو حق ہے اور جو ہدایت ہے، ہدایت کے ذریعے، رسول کی ہدایت کے ذریعے آیا یہاں پر، یہ سب کو ڈومینیٹ کرے اور اس کے آگے باقی سب گھٹنے ٹیک دیں، اور پھر یہی سسٹم اور یہی نظام رائج ہو۔ رسول کے آنے کی کا پرپس جو بتایا قرآن کریم نے، وہ یہ بتایا مقصد۔ تو پھر دنیا کے جو اور دوسرے جتنے سسٹم ہیں اور جتنے نظام ہیں، جیسے بادشاہی ہے، ڈیموکریسی ہے، تو دنیا کے اور جتنے سسٹم، ان کے اپنے اپنے قانون ہیں، ان کے اپنے اپنے فیچرز ہیں، ان کے اپنے اپنے کچھ اصول ہیں۔ اگر ان پر عمل کیا تو ہے یہ باطل حق کے مقابلے میں، اور کچھ اس پر کیا اور کچھ اس پر کیا، کچھ اصول اسلام کے لے لیے اور کچھ اصول ان قوانین کے لے لیے اور اس کو سمجھا کہ یہ بڑے اچھے ہیں، اس کو بھی ہم امپلیمنٹ کریں تو یہ شرک ہو گیا۔ یہ خالی مورتی پوجا شرک نہیں ہوتا، بت پرستی خالی شرک نہیں ہوتا، یہ شرک ہو گیا۔ قرآن نے کہا ہے لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ اپنے حکم میں، احکامات میں کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ رسول بھی اس کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے آتے ہیں، اللہ اپنی طرف سے کوئی نیا حکم نہیں لاتے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی نیا حکم کوئی بھی ملا دے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو اصل میں دین میں یہ بھی شرک ہے۔ ہم لوگ شرک صرف اسے سمجھتے ہیں کہ پوجائیں کہیں اور جگہ جگہ کر لیں، سر جگہ جگہ جھکا دیا، ہم صرف اس کو شرک سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر جہاں یہ کہا کہ اللہ نے اپنے رسول کو
اس سسٹم اور اس نظام کو کے ڈومیننس کے لیے بھیجا تھا، اس کے غلبے کے لیے بھیجا تھا کہ یہ باقی سب کو دبا دے، اس کے آگے باقی سب ڈھیر ہو جائیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو یہ جتنا بھی ناگوار گزرے، چاہے ان لوگوں کو جو کچھ اور سسٹم اور کچھ اور نظام کے بھی کچھ اصول اور کچھ قانون لے آتے ہیں کہ یہ بھی لاؤ ساتھ میں، اللہ کا قانون بھی ٹھیک ہے، یہاں سے بھی کچھ لیں گے ہم، یہ اس کی حاکمیت میں، اس کے قانون کے اندر شرک ہو گیا۔ تو چاہے ان لوگوں کو یہ کتنا ہی ناگوار گزرے کہ یہ پیور سسٹم آ جائے، وہ اس سسٹم اور اس نظام کے مشرک ہیں، وہ شرک کرنے والے، ان کو یہ چاہے جتنا زیادہ ناپسند ہو۔ اللہ نے رسول کو اس لیے بھیجا تھا، اور رسول کو جب یہ آخری رسول تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ پھر وہ بات پوری نہ ہو، اب کوئی اور نیا نبی اور نیا رسول نہیں آئے گا۔ جتنے نبی اور جتنے رسول آتے تھے وہ سب انقلابی تھے، وہ ایک ریولوشن لانے کے لیے آتے تھے۔ خالی اتنی بات نہیں ہوتی تھی کہ لوگ جائیں، ان کی تعلیمات یہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگ جا کے اپنے اپنے گھروں پہ نمازیں پڑھ لیں۔ یہ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سب اس سسٹم کے لیے، اس نظام کے لیے تیاری کرنے کی ایکسرسائزز تھی۔ یہ ستون ہیں، دین کے ارکان ہیں، یہ ایسنشل پلرز ہیں۔ ان پلرز کے بغیر اس کی عمارت، بلڈنگ کھڑی نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک میں بھی کمی رہ گئی تو وہ عمارت قائم نہیں ہوگی، لیکن یہ خود عمارت نہیں ہے، یہ دین کے ارکان ہیں، دین کے پلرز ہیں۔ رسولوں کو خالی اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ لوگ ستون اپنے یہاں تھم بنا لیں اور پلرز بنا لیں، بختم۔ یہ ریولوشنری تھے سارے رسول کرانتیکاری تھے اور انقلابی تھے، اور وہ اس لیے آئے تھے کہ ایک انقلاب اور ایک دنیا میں آ جائے، اور جو غلط نظام ہے وہ ہٹ جائیں اور صحیح نظام آ جائے۔ آپ کے سامنے کتنے انقلاب چل رہے ہیں آج کل۔ تیونس کی سرکار الٹ گئی، ایک انقلاب آ گیا۔ ایجپٹ میں ایک ڈکٹیٹر ہٹ گئے، حسنی مبارک، ایک انقلاب آ گیا۔ دوسری اور جگہوں کے اوپر کچھ انقلابوں کی تیاری چل رہی ہے۔ یہ انقلاب کیا ہیں؟ یہ کرانتیاں یہ ہیں کیا؟ وہ سسٹم لوگوں کو پسند نہیں تھا جو چل رہا تھا، اس سسٹم کو بدل کر کوئی اور سسٹم لانا چاہتے ہیں، اور اس میں عوام لگ جاتے ہیں اور پبلک ساتھ دینا شروع کر دیتی کہ بات یہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہو رہا تھا جو ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے اوپر جو ایک ماس افسر جٹتا ہے، ایک پبلک کی سپورٹ اٹھتی ہے، وہ پبلک کی سپورٹ ان کو ڈکٹیٹرز کو جھکا دیتی ہے، اور وہ نظام پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ انقلاب پہلے بہت سے آئے، میں تو قریب کے جو حصے ہیں اس میں جو ریولوشن چل رہے ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن یہ جتنے انقلاب آئے ان میں سب میں شرک شامل ہے، وہ چاہے مسلمان ملکوں میں آئے ہوں اور چاہے وہ مسلم میجورٹی ملکوں کے اندر اور کچھ انقلابوں کی تیاریاں ہوں۔ وہ ایک سسٹم اور ایک نظام سے وہاں کے لوگ اکتا گئے، وہاں کے لوگوں پر ظلم ہوا، وہاں کے لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، تو انہوں نے جس چیز کو سمجھا کہ انصاف کیسے ہوگا وہ اسے لے کر آئے۔ اللہ کے جتنے رسول آتے تھے وہ سب انقلابی ہوتے تھے، وہ سسٹم کو اکھاڑ دینا چاہتے تھے جہاں دنیا والے اپنے قانون چلاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ایک حکمراں، ایک ڈکٹیٹر چلائے، اور چاہے بہت سے لوگ مل کر کہیں کہ ہم سب نے مل کر قانون بنا لیا ہے، اب یہ قانون چلے گا۔ وہ سب اسی لیے آتے تھے کہ یہ سارے قانون ختم کیے جائیں گے، اللہ کا قانون، اللہ کا دیا ہوا قانون یہاں پر چلے گا۔
اس تسلسل کے اندر، اس کنٹینیوٹی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول تشریف لائے. ان کا مشن بھی وہی تھا جو پہلے دن سے تمام رسولوں کا تھا. لوگوں نے غلط سمجھ لیا ہے کہ وہ کچھ لوگوں کو خانقاہوں میں بٹھانے کے لیے آئے تھے، لوگوں کو خالی مسجدوں میں نمازیں پڑھوانے کے لیے آئے تھے. ایک پورا سسٹم تھا اور نظام تھا جس کے سینٹر مسجدیں بھی تھیں، جس کے مراکز مسجدیں بھی تھیں، اور اس نظام کو امپلیمنٹ ان کو کرنا تھا. قرآن نے کہا کہ یہ جو آخری رسول آئے ان کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اب یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو جائے گا ان کے آنے کے بعد. دین حق اس سے پہلے وہ مکمل نہیں ہو سکا. اب یہ آیت قرآن شریف میں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بات کا حصہ تھوڑا سا مختلف ہے. شروع کا یہی ہے، 3 جگہ آئی. یہ سورہ صف میں تھا، سورہ توبہ میں، نویں سورت میں ہے، مجھے آیت نمبر یاد نہیں، بتا دیں گے دیکھ کر. سورہ توبہ کے اندر وہاں بھی کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہاں تک بالکل اتنا ہی ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہاں کہا تھا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. وہ رسول اس لیے آئے، اللہ نے آخری رسول کو اس لیے بھیجا تھا کہ اس نظام کو جو اللہ، جس میں اللہ کے احکامات اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون چلیں، اس سسٹم کو، اس نظام کو باقی جتنے سسٹمز ہیں ان سب کے اوپر غالب کر دیں. سورہ توبہ میں کہا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے وہ کافروں کو کتنا ہی برا لگے اور کتنا ہی ناگوار گزرے ایسا ہونا، لیکن اللہ نے اس رسول کو اس لیے بھیجا ہے تو ایسا ہوگا. اس آیت میں کہا جو ابھی پہلے میں نے پڑھی تھی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے دوسرے اور بہت سے قانون ساتھ میں ملانے والوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے اس قانون میں شرک کرنے والوں کو. پہلے کہا اس قانون کا انکار کرنے والوں کو وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، انہیں چاہے جتنا ناگوار گزرے. پھر کہا اس قانون ادھر سے بھی کچھ لے لیں، کچھ وہاں سے بھی لے لیں، چاہے انہیں جتنا ناگوار گزرے. یہی ہوگا. صرف آخری رسول آئے تو اب صرف اسی نظام کو غالب ہونا ہے. الٹیمیٹلی یہی آئے گا، چاہے وہ مشرکوں کو جتنا ہی ناگوار گزرے. اور پھر سورہ فتح میں کہا 48ویں سورت میں، سورہ نمبر 48، یہی الفاظ ہیں شروع میں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. یہاں تک اتنے ہی ہیں. وہی ہے جس نے، اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اس نظام کو، اس سسٹم کو، اس دین کو، جتنے دنیا کے اندر سسٹم ہیں ان سب کے اوپر اسے غالب کر دے. اور وہاں پر آخری فقرہ پھر بدلائی وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یہ تم لوگ چاہے کچھ بھی سوچو کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، چاہے تمہاری تمنائیں، چاہے جو لوگ اس کے مخالف ہیں ان کی تمنائیں اس کے جتنے بھی خلاف ہوں، چاہے لوگ کتنا ہی سمجھیں کہ یہ کیسے ہوگا، کہا اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، کہ یہ ہونا ہے، ہو کر رہے گا. یہ 3 جگہ یہ بات دہرائی گئی. اس میں آخری حصہ ذرا سا جو ہے وہ 3 طرح سے کہا گیا. اب یہ رسول جو ہدایت کے ساتھ میں آئے، یہ جو ایک انقلابی پیغام لائے، اسے کہا دین حق، اور اس کے آگے بھی لفظ دین استعمال ہوا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ جتنے اور دین ہیں، دین کے سب کے سب، ان سب کے اوپر اسے غالب کر دے. اس لیے اسے سمجھ لیے دین کا مطلب ہوتا ہے سسٹم اور نظام. اسے بھی دین کہا. جو بہت سے دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں وہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے سسٹم اور نظام ہیں. اور یہ دین جو ہے دین حق، یہ اللہ کا دیا ہوا سسٹم اور نظام ہے جس میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون رائج ہوں اور چلیں. اس بات کو واضح کر دیا جگہ جگہ بہت صاف الفاظ میں اللہ نے کہ قانون بنانے کا حق صرف اللہ کا ہے. دنیا والے
لوگوں کا کام یہ ہے، اللہ کے بندوں کا کام یہ ہے کہ اس قانون کو امپلیمنٹ کریں، اس کا نفاذ کریں، اسے لاگو کریں۔ قانون انسان نہیں بنائیں گے۔ بادشاہتوں میں یہ ہوتا ہے کہ رولرز جو ہیں وہ اپنے حساب سے قانون بناتے ہیں اور پھر وہ قانون، اس قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ ڈیموکریسیز میں، جمہوریتوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایک ڈکٹیٹر نہیں بنائے گا، ہمارے اوپر رول کرنا ہے نا، تو ہمارا بنایا ہوا قانون کے مطابق رول ہوگا جو ہم بنائیں گے۔ تو ہمارے ریپرزنٹیٹیو جائیں گے، ہمارے نمائندے جائیں گے، وہ بنائیں گے قانون، اور ہمارے اوپر اس قانون کے حساب سے رول کیا جائے گا۔ دین اسے منع کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ نے جو نازل فرمایا، جو کچھ نازل فرمایا ہے، اس کے مطابق اگر رولنگز نہیں ہوئی اور اس کے مطابق اگر قانون نہیں ہوئے تو پھر جو قانون بنانے والے ہیں وہ سب کافر ہیں۔ ایک جگہ کہا فَأُولَٰئِكَ، یہ انہی الفاظ کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جنہوں نے ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے اتارے ہوئے کلام کے مطابق اپنے قانون نہیں بنائے، وہی لوگ ظالم ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ یہی بات کہہ کر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں، نافرمان ہیں، سخت نافرمان۔ اس میں کسی بھی طرح کی لا یشرک فی حکمی احدہ، اپنے کسی ایک حکم کے اندر کسی ایک کو بھی اللہ کو شرکت پسند نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ پورا سسٹم لاتے تھے، انڈیویجول لائفز، انفرادی زندگیوں، ویکتیگت جو جیون ہے، یہ خالی ان کے لیے کچھ چیزیں بتانے کے لیے رسول نہیں آتے تھے، ہمیشہ کلیکٹیو، ساموہک بھلائی کی باتیں تھیں جو اللہ کی طرف سے آئیں۔ انفرادی یا ویکتیگت جو کامیابی، اگر یہ کہا جائے کہ اسے اگر کامیابی کہیں تو، کہ جسے لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ اتنی باتیں، میں نے اس بات کو بہت بار کہا ہے، اسے میں دہرا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے کلام کے اندر اگر آپ کی نجات کے لیے اور آپ کی فلاح اور کامیابی کے لیے اگر اتنا سفیشینٹ ہوتا، اتنا کافی ہوتا کہ آپ نماز پڑھیں، کلمہ پڑھیں، کلمے کو مانیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، پھر جن کی حیثیت ہے وہ زکوٰۃ دیں اور حج کر لیں، اور اچھے اچھے کام کریں، وہ اچھے کام جو بغیر یہاں پر لکھے ہوئے سب جانتے ہیں۔ اگر قرآن نے کہا غیبت مت کرو تو اس کے قرآن میں لکھے بغیر سب جانتے ہیں کہ غیبت کرنا بری بات ہے۔ اگر قرآن نے کہا کہ چوری مت کرنا، تو وہ جتنے دھرم کہلاتے ہیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں چوری کرنا بری بات ہے، اور ان میں کہے بغیر بھی انسان جانتا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے۔ تو وہ جو کچھ اچھی باتیں کہلاتی ہیں وہ ساتھ میں کر لیں، خوش ہو گئے صاحب، ایمان عمل صالح دونوں باتیں ہو گئی، کہ ہم نے کلمہ ہو گیا، ایمان، اور عمل صالح ہو گیا کہ سب اچھے، اب یہ بھی ہو گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال بھی۔ اگر فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے یہ سفیشینٹ ہوتا تو اتنی باتوں کے لیے 6000 آیتوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ نے اپنے کلام میں 6000 سے زیادہ آیات اتاری، اتنی باتوں کے لیے۔ یہ پاروں کا ڈویژن تو بات کا ہے، لیکن اب اگر اسی کا نام لیں، پاروں کی لینگویج میں ہم بات کریں تو 30 پاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ چوتھائی پارے سے کم میں آ جاتا اور بات دے دی جاتی کہ بھئی یہ کر لو۔ یہ 30 پارے کیوں ہوئے؟ یہ 6000 سے زیادہ آیات کیوں اتاری؟ کیا یہ فضول ہیں؟ کیا یہ ایکسٹرا ہیں؟ کیا یہ ایگزیگریشن و مبالغہ ہیں؟ اللہ کے کلام میں ایک لفظ اور ایک شوشہ بھی ایکسٹرا نہیں ہے انسان کی ضرورت سے زیادہ، وہ سب کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پورا انقلابی پروگرام ہے یہ، جس میں کہیں بار بار پچھلی قوموں کے واقعات سنائے گئے، جہاں پر یہ بتایا کہ رسولوں نے کیسی کوشش کی اس انقلاب کو لانے کی، اور اس وقت کے جو اجارہ دار تھے
اس میں مذہبی پیشوائیت بھی تھی، اس میں سرمایہ دار بھی تھے، انہوں نے کیسے اسے فیل کرنے کی کوشش کی ان کے انقلابوں کو. پھر ان قوموں کو جہاں پر ایسا ہوا ان کے انجام کیا ہوئے. تمہارے اپنے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے، ظالم قومیں کیسے تباہ ہو رہی ہیں. اب دقت تو یہ نا، میں نے پچھلے درس کے اندر 2 راتیں قبل یہاں یہ بات وضاحت کی تھی، آپ میں سے زیادہ تر لوگ موجود تھے اس میں، کہ ہم ظالم کسی اور کو سمجھتے ہیں. اللہ کے فیصلے جہاں ہو رہے ہیں صرف ظالم ہلاک ہوں گے، وہ ہلاکت کے فیصلے ان کے اوپر ہو رہے ہیں جو مسلم میجورٹی حصے ہیں. کہ گھوم پھر کر دیکھ لو، ان واقعات سے سبق لو. ان باتوں کو بار بار دہرایا گیا، بار بار یاد دہانیاں کرائی گئی، جگہ جگہ زندگی کے، اجتماعی زندگی کے، کلیکٹیو لائف کے اصول بتائے گئے، کامیابی کے اصول بتائے گئے، ناکامیوں کے اصول بتائے گئے. یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں، یہ ساری چیزیں سب کے لیے ضروری ہیں جیسے اللہ نے نازل کی. ورنہ کچھ آیات کے اندر 100-150 آیات کے اندر بات پوری ہو جاتی، بات ختم. 6000 سے زیادہ آیات کی ضرورت نہیں تھی نازل کرنے کی. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ اتنی سی چیز لے کر اور اس کے ساتھ پھر کچھ اور اضافے ہو گئے. خالی دین نام رہ گیا کچھ چیزوں کو رٹنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا. یہ تو وہ ہے جو لوگ عمل کرنے والے، ان کا خانقاہوں میں چلے جاؤ، مسجدوں کے کونے پکڑ لو. مسجدیں کونے پکڑنے کی چیز تھوڑی تھی. مسجد تو سینٹرل پارلیمنٹ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. مسجد جو ہے وہ جگہ تھی جہاں بیٹھ کر، مسجد جو تھی وہ جوڈیشری تھی، جہاں عدالت تھی، جہاں بیٹھ کر فیصلے ہوتے تھے. مسجد کمانڈرز کا کمانڈنگ سینٹر تھی کہ جہاں بیٹھ کر وہ فیصلے ہوا کرتے تھے قوموں کو، کن قوموں کو کیسے، ان کی مخالفتوں کو کیسے کنٹرول کریں اور کیسے فیس کریں. اور پھر مسجد لوگوں کی پناہ کی جگہ بھی تھی، آنے جانے والے وہاں پر رک سکیں، اور خالی رکنا نہیں ہوتا، سونا، ان پروگراموں کے اندر حصہ لے سکیں. اور پھر میں صحیح بخاری کی میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، یعنی پوری حدیث نہیں بلکہ